الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجب احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ رب کا فرمان ہے میں نے تخلیق کیا، میں نے پیدا فرمایا موت اور زندگی کو تاکہ دیکھوں تم میں کون ہے جو اچھے عمل کر کے لوٹتا ہے۔ ذرا غور کریں، اس آیہ کریمہ میں اللہ نے پہلے موت کا ذکر کیا اور پھر زندہ ہونے کا ذکر کیا ہے۔ موت سے پہلے کی زندگی کا تو ذکر ہی نہیں کیا۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، یہ دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں۔ اصل زندگی مرنے کے بعد جب اللہ کی مخلوق کو زندہ کیا جائے گا، اصل زندگی وہ ہے۔ وہ کتنا کم عقل ہوگا اصل زندگی کو یہ چند روزہ زندگی پر قربان کر دے، اور وہ زندگی جہاں موت نہیں آئے گی اس زندگی کو تباہ و برباد کر لے۔ اللہ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے، بے شمار نعمتیں عطا کی، لیکن یہ زندگی اتنی بڑی نعمت ہے، اس کے اندر قرآن پاک کے مطابق اچھے اعمال کرنے والا کامیاب ہو کے لوٹے گا، اور جس نے زندگی کو اللہ کی نافرمانی میں، گناہوں میں برباد کر دیا، اس نے اپنی اصل زندگی کو برباد کر دیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں او اللہ کے بندے، تو نے بچپن تو کھیل کود میں گزار دیا، جوانی کو مستی میں گناہ کر کے برباد کر دیا، اور تیرا بڑھاپا سستی میں گزر گیا۔ تو آیا تھا اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ تین حصے زندگی کے، بچپن کھیل کود میں، جوانی مستی اور گناہوں میں، اور بڑھاپا سستی میں، نماز پڑھی نہیں جاتی، بولا ہی نہیں جاتا، تیری زندگی گزر گئی۔ بتا تیرا اصل کام وہ تو کب کرے گا؟ حضرت حمید الدین رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے کامل بزرگ گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے نوجوان، یہ امید تو کی جا سکتی ہے تو بوڑھا ہوگا، لیکن یقین نہیں، اس لیے کہ میں نے دیکھا کئی بوڑھے زندہ رہے اور جوان اولادیں ان کے سامنے مر گئیں، ان کی موت آ گئی۔ اس لیے کل نہ کہو، جو وقت مل گیا ہے اللہ کا ذکر کر لو، قرآن پاک کی تلاوت کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر لو۔ نہیں کیا، یہ خیال نہ کرنا کل سے میں نماز پڑھنا شروع کر دوں گا، کل سے میں داڑھی رکھ لوں گا، کل سے میں حرام دیکھنا روک دوں گا، کل سے میں حرام کھانا روک دوں گا۔ نہیں، کل نہیں، ابھی اسی وقت پچھلے گناہ سے توبہ کر اور اللہ کی اطاعت کو قبول کر۔ خدا بڑا رحیم و کریم ہے، تیرے گناہ معاف کر کے تیری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والد محترم عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے
جب کسی پر موت کی حالت آتی ہے، موت قریب آتی ہے، اس کی عقل کام کرتی ہو، زبان بولتی ہو، تو وہ کیوں نہیں بتاتا کہ موت کی کیفیت کیا ہے؟ پھر وہ وقت آیا کہ ابو جان پر موت قریب آ گئی، آپ کی عقل بھی کام کرتی تھی اور زبان بھی بولتی تھی۔ میں نے کہا ابا جی، آپ اکثر یہ ذکر کیا کرتے تھے کہ اگر کسی کے اوپر موت کی کیفیت آ جائے، اس کی عقل کام کرے، اس کی زبان بولتی ہو، وہ کیوں نہیں بتاتا کہ موت کی تکلیف کیا ہے، تاکہ وہ اللہ سے ڈر جائے، گناہ چھوڑ دے، اس کو سن کے اس کے دل پر اس کا اثر پڑے۔ ابا جی، آپ کے بھی موت قریب ہے، آپ بول بھی سکتے ہیں اور عقل سمجھ بھی ہے، آپ بتا دیں موت کی کیفیت کیا ہے۔ کہتے میں نے دیکھا ابا جی کی آنکھوں میں دونوں طرف آنسو بہ رہے تھے۔ آپ نے کہا میرے بیٹا، اللہ کی قسم، موت کی کیفیت بیان نہیں ہو سکتی۔ میں محسوس کرتا ہوں میرے کندھوں پہ پہاڑ رکھ دیا گیا، میری روح کو سوئی کے ناکے میں سے گزارا جا رہا ہے، میرے پیٹ میں کانٹے بھرے ہوئے ہیں، زمین آسمان مجھے بیچ میں لے کر دبا رہے ہیں۔ او بیٹا، موت کی تکلیف کا کوئی بیان کرنا آسان نہیں۔ میرے بھائی اور میرے بیٹے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے بہت پیارے صحابی، صحابہ میں علماء کرام میں شمار ہوتے تھے۔ اگر آپ سب میں پیچھے ہوتے تو نبی پاک فرماتے عبداللہ ابن مسعود کو آگے پہلی صف میں جگہ دو، یہ میری امت کا عالم ہے، اتنی بڑی شان والے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب کے پاس ہم حاضر تھے، ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے افضل ترین شخص کون ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جو نیک خلق کا مالک ہے وہ افضل ترین ہے۔ ہمیں نہ بولنے کا ڈھنگ آتا ہے، نہ دیکھنے کا ڈھنگ آتا ہے، نہ کسی کو بلانے کا ڈھنگ آتا ہے، نہ کسی پر بیٹھنے کا ڈھنگ آتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، نیک خلق رکھنے والا افضل ترین شخص ہے، ہم نے خلق سیکھا ہی نہیں۔ اگر چاہتے اللہ ہمیں بھی نیک خلق عطا فرما دے، ان کے پاس بیٹھو جن کو اللہ نے نیک خلق عطا کیا ہے، چند دنوں کے اندر انشاءاللہ تعالی تمام بری عادات ختم ہو جائیں گی، اچھی عادات کے پیکر بن جاؤ گے۔ اس شخص نے دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرے اور موت کی تیاری کرے وہ سب سے زیادہ سمجھدار شخص ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، ہر خطا کو چھوڑنا ہے، موت کی تیاری کرنی ہے۔ ہم نے بھی موت کی تیاری کی ہے جھوٹ بول کے، ہم نے بھی موت کی تیاری کی ہے گناہ کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، حرام کھا کے، حرام بول کے، کام کوئی حلال نہ کیا، لیکن موت آئے گی تو دیکھیں گے نہیں۔ موت کی تیاری کرنی ہے، ان کاموں کو چھوڑنا ہے جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ کچھ لوگ آئے، عرض کی یا حضرت، ایک شخص ہمارے اندر مر گیا، ہم نے اس کو غسل دیا، کفن پہنایا، نماز پڑھائی، پڑھا کے ہم اسے قبرستان لے گئے، قبر تیار تھی، جب قبر میں اتارنا چاہا تو اے اللہ کے محبوب کے بھائی، ہم نے دیکھا قبر میں ایک کالا اژدہا پھوں پھوں کر کے وہ اندر بیقرار پہلے ہی موجود ہے۔ ہم نے اس قبر کو بند کر دیا، پھر دوسری قبر کھودی، جب ہم نے انہیں اتارنا چاہا تو اس قبر میں وہی سانپ موجود تھا، لوگ پریشان ہو گئے۔ پھر تیسرے مقام پر قبر کھودی، اس کو ڈالنا چاہا تو وہی سانپ اس قبر میں بھی تھا۔ ہم پریشان آپ کے پاس آئے، بتائیے ہم کیا کریں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرنم ہو گئے،
آپ نے فرمایا تم ساری زمین میں قبریں کھودو، جہاں بھی کھودو گے دفن کرنا چاہو گے سانپ کو اس قبر میں پہلے پاؤ گے۔ یہ سانپ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اس کے گناہوں کا ثمر ہے، تم قبر کو اس کے اندر پہلے موجود پاؤ گے جو اسے عذاب دینا چاہتا ہوگا۔ تم کسی قبر میں اس کو ڈال دو، یہ عذاب اس کا مقدر ہے، اس لیے لکھ دیا گیا۔ وہ بندے چلے گئے، جا کے قبر میں سانپ موجود تھا، اسی میں ڈال کے مٹی سے اس کو بھر دیا۔ سب اکٹھے ہو کے اس کے گھر گئے، اس کی بیوی سے کہا ہماری بہن، ہم نے آپ کے شوہر کو اس عذاب میں مبتلا پایا، جو قبر کھودی اس قبر کے اندر پہلے ہی کالا سانپ پایا، جو بے تاب اور بے قرار تھا کہ آئے تو اس کو کھائے۔ کیا بتائیں گی وہ کیا گناہ کرتا تھا؟ بیوی پریشان ہو گئی، رو کے کہتی ہے میں نے اس کا کوئی گناہ نہیں دیکھا، وہ بڑا نیک تھا، لیکن وہ کاروبار کرتا تھا غلہ بیچنے کا۔ وہ رات کو جب آتا غلے میں سے اتنی گندم نکال لیتا جو گھر میں استعمال ہوتی تھی، اور اس بوری میں پتھر اور لکڑی کا برادہ بھر دیتا تھا اور اسے بیچتا تھا۔ یہ غلے کے اندر اس گناہ کی وجہ سے میں جہاں تک سمجھتی ہوں اسے اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، یہ ایک گناہ، غلے میں سے گندم نکال کر اتنے ہی پتھر اور لکڑی کا برادہ بھر دیتا تھا، اللہ نے اس کی قبر میں پہنچنے سے پہلے اس کو عذاب دینے کے لیے کالے سانپ کو بھیج دیا۔ ہم قدم قدم پر گناہ کرتے ہیں، قدم قدم پر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ایک پکار سن لو، رسول پاک فرماتے ہیں 5 بار روزانہ اللہ کے بندوں کو 5 بار روزانہ پکارتی ہے۔ زمین کہتی ہے او انسان تو میری پشت پر چلتا ہے، ان قریب تو میرے پیٹ میں آئے گا۔ زمین کہتی ہے انسان تو میری پشت پر خوشیاں مناتا ہے، جب میرے پیٹ میں آئے گا بڑا غمگین ہو جائے گا۔ اے انسان تو میری پشت پر ہنستا پھرتا ہے، میرے پیٹ میں آ کے تو بہت روئے گا۔ اے انسان تو زمین کی پشت پر رنگ رنگ کی چیزیں کھاتا ہے، کھانے کھاتا ہے، جب میرے پیٹ میں آئے گا قبر کے کیڑے تجھے کھائیں گے۔ میرے بھائی، یہ قبر کے کیڑے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، روتے تھے اور فرماتے تھے یا اللہ مجھے قبر کے کیڑوں سے اپنی پناہ عطا فرما۔ خدا کا رسول، نبیوں کا امام، خاتم النبیین رحمت اللہ عالمین قبر کے کیڑوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ ہم نے کبھی مانگی؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکثر دعا میں قبر کے کیڑوں سے اللہ سے پناہ مانگتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا او میرے پیارے صحابہ، قبر کے کیڑے، اگر ان کیڑوں میں سے ایک کیڑا احد پہاڑ پر ڈنگ مار دے، یہ پہاڑ پگھل کر پانی ہو جائے، میں اس لیے اللہ سے قبر کے کیڑوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ نبی پاک کے فرمان کے مطابق قبر پکارتی ہے انسان تو میری پشت پر گناہ کرتا ہے، ان قریب جب تو میرے پیٹ میں آئے گا تجھے اس کا عذاب، اس کی سزا دی جائے گی۔ سمجھدار وہ اللہ کے بندے، سمجھدار وہ اللہ کی بندیاں جو اس قبر کی پہلی تیاری کرتے ہیں، جن کی زندگیاں دین کے مطابق گزرتی ہیں، اللہ کے کام پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، جن کاموں سے اللہ نے روکا رک جاتے ہیں، جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا اس کو کر لیتے ہیں، یہ کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے اسے قبر میں اتارا جاتا ہے، قبر کہتی ہے او مرحبا، او خوش آمدید، او اللہ کے بندے، او اللہ کی بندی، جتنے لوگ میری پشت پر پھرتے تھے میں تم سے سب سے زیادہ پیار کرتی تھی، آج تو میرے حوالے ہو گیا،
دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ نبی پاک فرماتے جہاں تک نگاہ جاتی ہے قبر پیچھے ہو جاتی ہے، اللہ اس کو روشن کر دیتا ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا، یہ صدیوں کا سفر گھڑیوں میں بدل جاتا ہے۔ لیکن اگر اللہ کی نافرمانی کر کے، نماز کو ترک کر کے، رب کے احکامات کو چھوڑ کر، زندگی تو گزرنی ہے، گزر جائے گی، جو اللہ نے سانس دیے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے بھائی اور میرے بیٹے اور میری پیاری بہن، میری پیاری ماں، یہ سانس گزارنا اچھا نہ ہوا۔ نبی پاک کا فرمان ہے، اللہ کا نافرمان بندہ، اللہ کی نافرمان بندی جب قبر میں اتارے جاتے ہیں، قبر کہتی ہے او ذلیل انسان، او مرد عورت، جتنے لوگ میری پشت پر پھرتے تھے، اللہ کی قسم مجھے تیرے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی تھی، آج اللہ نے تجھے میرے حوالے کر دیا ہے، میں تمہیں بتاؤں گی تو اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا تھا، اللہ کے دشمن، آج میں ساری دشمنی نکالوں گی۔ خدا کے محبوب فرماتے ہیں دائیں طرف کی قبر بائیں طرف اتنا اس کو بھینچتی ہے کہ دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ منکر نکیر اس حال میں آتے ہیں، ان کی آنکھیں نیلی، ناک سے کانوں سے آگ نگلتی ہوگی، آئیں گے، اس کا دل دھڑکنے لگے گا، اس کا سانس پھولنے لگے گا، وہ کہے گا مجھے تجھے دیکھ کر خوف آتا ہے، چلا جا۔ وہ کہے گا اللہ کی قسم میں تیرے عمل ہوں، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، قیامت تک تجھے پریشان کرتا رہوں گا۔ پھر جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، قیامت تک، جب تک حشر کا دن نہ آئے وہ اس عذاب میں مبتلا رہتا ہے، اور جب قیامت کا دن آتا ہے قبر پھٹتی ہے، یہ باہر نکالا جائے گا، اس کو گدی سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ لیکن جس بندہ مومن نے اللہ کی اطاعت کی ہوگی، دین پہ عمل کیا ہوگا، پہلے ہی قبر کے باہر براق کھڑا ہوگا، وہ کہے گا اب تیرے زحمت کے دن گزر گئے، تکلیف کے دن گزر گئے، آ میری پشت پر سوار ہو جا۔ رسول پاک فرماتے جیسی وہ قبر سے نکلتا ہے، پہلے اللہ کے فرشتے اس کو سلوٹ پیش کرتے ہیں، اس کو سلامی دیتے ہیں، پھر براق پر بٹھا کر اس کے ساتھ چلتے ہیں، اور قبر سے نکل کر اس کو جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان بندوں کو جنہوں نے میری اطاعت کی ہوگی، گناہ سے بچے ہوں گے، پہلے تو قبر سے نکلنے پر فرشتے سلامی پیش کریں گے، اور جب وہ جنت میں پہنچ جائے گا تو اللہ بھی ان کو سلام کرے گا۔ کس قدر خوش نصیب ہوں گے۔ آؤ میرے بھائی، میرے بیٹے، رسول پاک یہی پکار کرتے کرتے دنیا سے لوٹے، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، نافرمانی چھوڑ دو، اللہ کی اطاعت کرو، اور قیامت تک رسول پاک کے نائبین، علماء ربانیین، ان کا بھی یہی کام ہے، اللہ کی طرف بلاتے رہیں گے۔ خوش نصیب وہ انسان جو لبیک کہہ کر اللہ کی راہ پر چل پڑے۔ اللہ رب کریم ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہم اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ وما توفیق الا باللہ۔